ابتدا ہے رب دل کے ببرکت نام سے جو مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے دل کے خیالات کو بخوبی جانتا ہے۔ معزز ناظرین، میں آج خاص طور پر اس ویڈیو کو کرنے جا رہا ہوں جب کہ پورے پاکستان میں مسیحی قوم اس بات پہ اکٹھے ہو چکی ہے کہ جو فیصلہ وفاقی آئینی عدالت نے کیا ہے اس پر غور کیا جائے، اس کو ریویو کیا جائے، کیونکہ اس فیصلے نے ساری مسیحی قوم کو ایک عجیب پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ ان کے مستقبل کو، ان کے خاندانوں کے مستقبل کو تاریک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں، پوری مسیحی قوم اس وقت ایک پیج پر نظر آتی ہے، لیکن میں ان تمام معزز ہمارے جو لیڈران ہیں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں پر آپ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں، مل کر چل سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ سب لوگ الگ الگ اپنی ایفرٹ کریں۔ کیوں نہ کوئی مشترکہ طور پر ایسی جدوجہد کی جائے، کوئی ایسی کوشش کی جائے، کوئی ایسا مل کر زور لگایا جائے تاکہ ہم اس دیوار کو گرا سکیں جو مسیحیوں کی بے بسی اور مسیحیوں کے لیے ایک خوف اور پریشانی کی علامت بنی ہوئی ہے۔ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے۔ اس بات میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا چند ایک ایسے دوستوں ساتھیوں کا، سارے ہی میرے لیے قابل احترام ہیں، سب ہی اہم ہیں، لیکن جن دوستوں کے میں نے کام دیکھے جنہوں نے اس موضوع پر اپنی اپنی لب کشائی کی اور اپنے اپنے جذبات، اپنے اپنے خیالات اور اپنے ساتھ مل کر دوسرے لوگوں کو بھی اس سارے عمل میں انہوں نے ساتھ ملا کر کام کرنے کی کوشش کی، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ شکریہ کی بات نہیں، لیکن پھر بھی ایک یہ سائن آف اپریسیشن اور ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کا ایک عمل ہے کہ سیمسن سلامت جنہوں نے سول سوسائٹی اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ مل کر ایک کیمپ لگایا اور پریس کانفرنس کی۔ اس کے بعد میں چودھری ریاض انجم ایڈوکیٹ جو کہ کرسچن لائر ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، انہوں نے بھی اپنے آرٹیکلز لکھے اور پھر مختلف جگہوں پہ جا کے اس ضمن میں ہونے والے پروگراموں میں اور اس ضمن میں ہونے والی ہڑتالوں میں انہوں نے حصہ لیا۔ یقیناً وہ اپریسیشن کے مستحق ہیں۔ طاہر نوید چودھری صاحب نے سرگودا میں ایک بڑا کام کیا اور وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کر کے حکومت وقت کو یہ پیغام پہنچایا کہ ضروری ہے کہ آپ مسیحیوں کے جذبات کو مد نظر رکھیں۔ اس طرح کراچی میں ہمارے بہت سے دوستوں نے، پشاور میں، سیالکوٹ میں ڈاکٹر عادل گوری اور دیگر دوستوں ساتھیوں نے ایک وہاں پر پریس کانفرنس بھی کی اور پروگرام بھی کیا جس میں آگاہی کی مہم جو ہے وہ چلائی گئی۔ کاشف الیگزینڈر راجپوت ایڈوکیٹ صاحب کا صدر ہیں کرسچن لائر ایسوسی ایشن کے، انہوں نے بھی اس کے اوپر لب کشائی کی اور اپنے انٹرویو میں انہوں نے بھی بتایا کہ کیسے جو ہیں مسیحی بچیاں وہ ان کا مستقبل محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ کیتھرین سپنا کرامت صاحبہ کا بھی ہم نے انٹرویو دیکھا سنا۔ یقیناً یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس معاملے میں بات چیت کرنے کے لیے باہر نکلی ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں اپنی بہن کیتھرین سپنا کرامت کے بھی کہ انہوں نے اس پر آواز اٹھائی۔ بشپ ابراہیم عظیم ڈینیل صاحب کے شکر گزار ہیں، انہوں نے بھی اس موضوع پر بات کی، اور میں بے شمار ایسے لوگوں کو جن کا میں ذکر نہیں کر سکا، میں ان سے معافی کا درخواست گزار ہوں کہ آپ ایک عظیم کام کے لیے نکلے ہیں۔ یقیناً خدا آپ کو فتح مندی، کامیابی، کامرانی عطا کرے گا، اور آپ اپنی قوم کی آواز بن کر جو فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، خدا اس میں آپ کو اور زیادہ مضبوط اور مستحکم کرے۔ میں نے سوشل میڈیا پر ہی دیکھا کہ بابا فیلبوس کرسٹوفر صاحب نے ایک بل جو ہے وہ بھی جمع کروا دیا ہے۔ یقیناً یہ ایک خوش آئند بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کام اتنی عجلت میں کرنے والے نہیں ہوتے۔ اس کے لیے چونکہ یہ پوری قوم کا معاملہ ہے، پوری قوم کا مسئلہ ہے، تو اس کے اوپر چند ایک نشستیں کی جانی چاہیے تاکہ زیادہ بہتر مؤثر انداز میں جو ہے آپ ایک بل ڈرافٹ کریں، تیار کریں، اور پھر اس کو پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے، پوری قوم کو اعتماد میں لیتے ہوئے آپ اس پر عمل کریں۔ یقیناً آپ نے اپنے تئیں جو بھی کوشش کی ہوگی، جو بھی صحیح کی ہوگی،
یقیناً آپ پارلیمنٹ میں ہیں اور آپ ہی کا استحقاق ہے. ظاہر ہے کوئی بندہ باہر سے جا کے اسمبلی میں بل جمع نہیں کروا سکتا. یہ آپ ہی کا استحقاق ہے, آپ ہی نے کرنا ہے, اور آپ ہی پہ خدائے قدوس بزرگ و برتر نے یہ ذمہ داری عائد کر رکھی ہے. بہت اچھی بات ہے, ہم آپ کے اس عمل کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور اس بات کے لیے ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا مزید انتظار کر لیں اور تمام دوستوں کو, تمام چرچ ہیڈز کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو, سوشل اور ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کے نمائندگان کو, اور پھر وکلاء کو, اس طرح دیگر ایسے لوگ جو مختلف مکاتب سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ ان کو ساتھ ملا کر یہ کام کریں وہ آپ کی عزت بھی ہوگی, اور پھر یہ بل جو ہے یہ ضرور قانون بن جائے گا, اور یہ ہماری بچیوں کے لیے ایک ڈھال ثابت ہوگا. اب میں آتا ہوں اصل مدعے کی طرف. ناظرین, اس وقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں, کم عمری کی شادی کے اوپر آلریڈی قانون موجود ہے. چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929, یہ قانون آلریڈی موجود ہے. کم عمری کی شادیوں کو اس میں جرم متصور کیا گیا ہے, اور اس کی سزا اور اس کے اوپر جرمانے عائد کیے گئے ہیں. یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. اصل بات جس کو کرنے کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس پر متفق ہونے کی ضرورت ہے. اور وہ بات کیا ہے, میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی 12 سال کی بچی نے بھی اسلام قبول کر کے نکاح کر لیا ہے تو وہ جائز قرار دیا جائے گا شریعت کے مطابق, چونکہ اسلامی ملک ہے اور یہاں پر ہر شخص جو ہے وہ جنت کا خواہشمند ہے. ایک چپڑاسی سے لے کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک, ایک سپاہی جی سے لے کے آئی جی تک, یہاں تک کہ ہمارے تمام جو وزراء ہیں, وزیر اعظم ہیں, صدر ہیں, سب اس خواہش میں ہیں کہ جنت کی حوریں ان کا استقبال کریں. اس کے لیے اور بھی بہت سے مواقع انہیں میسر آ سکتے ہیں. محض ایک معصوم بچی کو اسلام قبول کروا کر ہی یہ سعادت حاصل نہیں کی جا سکتی. ناظرین, مائنر بچی کو اسلام قبول کروا کے دائرہ اسلام میں لا کر نکاح کروانا یقیناً شریعت کے مطابق. یہاں پر ایک استدلال یہ ہے کہ جب وہ اسلام قبول کر لیتی ہے تو پھر وہ کسی اپنے چھوڑے ہوئے مذہب کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اس پر لاگو نہیں ہوتا, چونکہ وہ دائرہ اسلام میں آ گئی, پھر اس پر اسلامی شریعت ہی نافذ ہوگی. لہٰذا جو کم سنی کی شادی کی بات ہے اس پہ آلریڈی قانون موجود ہے. جس چیز کو روک تھام کرنے کی ضرورت ہے, جس چیز پر رکاوٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ کسی بھی نو عمر نابالغ بچی یا بچے کو اسلام قبول نہ کروایا جائے. قانون سازی اس پہ کرنے کی ضرورت ہے, قانون سازی اس پہ کروانے کی ضرورت ہے. اس معاملے کو زیر بحث لا کر فائنالٹی پہ لے کے جانے کی ضرورت ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب تک کوئی بچہ, بلکہ یہ قانون ہے کہ جب تک کوئی بچہ بالغ نہیں ہو جاتا اس کے والدین, اس کے ولی مقرر ہوتے ہیں, اس کے کسٹوڈین مقرر ہوتے ہیں. لہٰذا وہ اپنے کسی بھی اچھے برے فعل کے لیے اپنے والدین کا مرہون منت ہوتا ہے. لائک وائز جب تک کوئی بچہ میچور نہیں ہو جاتا, بالغ نہیں ہو جاتا, ایڈلٹ نہیں ہو جاتا یا ہو جاتی, اس وقت تک جو اس کا نیچرل مذہب ہے, جو اس کو اس کے والدین کی طرف سے ملا ہے,
वही रहना चाहिए, वही होना चाहिए। इस बात पर कानून साजी करवाने की ज़रूरत है। अगर हम कम सनी की शादी की तरफ जाते हैं, नौ उम्री की शादी की तरफ जाते हैं, तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ऑलरेडी वहाँ पर कानून मौजूद है। अगर हम इसी कानून की रोशनी में इसी फैसले को हम देखते हैं तो इसमें मोअज़्ज़ज़ बेंच ने बड़ी खूबसूरती के साथ आपको तमाम इख्तियारात दे दिए हैं। जो पिटिशनर है उसको खुली आज़ादी दी है कि वो जेल करवाए, सज़ा करवाए, सब पहलू जो हैं उन पर वो अमल दरामद करवा सकता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए जा सकता है, मौलवी के ख़िलाफ़ जा सकता है, बच्चे के ख़िलाफ़, उस शख्स के ख़िलाफ़ जा सकता है जिसने शादी की, उन गवाहों के ख़िलाफ़ जा सकता है जो इस निकाहनामे गवाहान हैं। तमाम काम वो कर सकता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के हवाले से। लेकिन निकाह जो है वो फसख करार नहीं दिया जा सकता, बातिल करार नहीं दिया जा सकता, निकाह नहीं टूट सकता, इसलिए कि निकाह शरीयत के तहत हुआ है और शरीयत में बालगपन की जो उम्र है वो प्यूबर्टी है। प्यूबर्टी से मुराद कि जब बच्ची जो है उसमें औरतों वाले वो तमाम अवामल नज़र आना शुरू हो जाएं तो वो शादी के लायक करार दी जा सकती है। ये इस्लामी शरीया के मुताबिक है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अपनी कौम के तमाम लीडरान से कि खुदा के लिए ये मौका है, इकट्ठे हो जाएं, एकता का मुजाहरा करें, यकजहती का मुजाहरा करें, वननेस का मुजाहरा करें, एक दूसरे के बाजू थामें, एक दूसरे के बाजू बने, एक दूसरे की आवाज़ बने, एक दूसरे को तस्लीम करें और जो जेन्युइन और राइट स्टांस है उसको लेके एक मुश्तरका कोशिश, मुश्तरका कावश करें ताकि हम अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल को महफूज बना सकें। आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी भी 18 साल से ज़्यादा उम्र की लड़की या औरत ने शादी की है तो किसी ने उसके ऊपर एहतजाज किया है। एहतजाज तब ही होता है जब किसी नौ उम्र बच्ची के साथ इस तरह का वाक़या होता है। तो इसमें बड़ा स्टांस क्रिस्टल क्लियर है कि हमें कन्वर्जन के SOPs तय करवाने की ज़रूरत है। कन्वर्जन के लिए एक ख़ास उम्र जो है वो मुकर्रर करवाने की ज़रूरत है। जिस तरह बाकी सारे कामों में उम्र की मियाद मुकर्रर है, इसी तरह कन्वर्जन में मजहबी तब्दीली में भी उन्हीं तमाम अवामल के मुताबिक उसी उम्र की मियाद को एक मयार समझा जाए ताकि जब कोई अपनी मर्ज़ी से अक्ल बालग होकर अपना मज़हब तब्दील करता है तो फिर उसे किसी किस्म की किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने अपनी आज़ाद मर्ज़ी का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब तक बच्ची या बच्चा नाबालग हैं, 18 साल से कम उम्र है, मैं ये समझता हूँ कि उन्हें अपना नेचुरल रिलीजन, अपना जो माँ बाप से मिला हुआ मज़हब है वो ज़रूर एंजॉय करना चाहिए और उसी में रह के अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए और इसी के ऊपर कानून साजी करवाने की भी ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये पैगाम उन तमाम दोस्तों साथियों तक पहुँचेगा जो इस बारे में तगोदो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और मैं उनसे ये भी गुजारिश करूँगा कि पूरी कौम को एतमाद में लेके, कौम के अंदर बेशुमार ऐसे हमारे दूरअंदेश इंटेलेक्चुअल्स, कानूनदान, मजहबी क़यादत, सियासी क़यादत, समाजी क़यादत और सिविल सोसाइटी से बेशुमार हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं, दानिशमंद हैं, दानश्वर हैं, मामला फ़हम हैं, सबको साथ मिला के, बल्कि तमाम शहरों से भी, दिगर तमाम शहरों से भी लीडरशिप को बुलवा कर ये काम किया जाए तो यकीनन इसमें बरकत भी होगी, यकजहती भी होगी और फिर कामयाबी भी होगी। आप सबकी हिमायतों का बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।